یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے آغاز کا سب سے اہم باب ہے۔ غار ثور کا مکمل واقعہ، تفصیلی اسلامی داستان۔ جب مکہ کی وادی میں ظلم اور جبر کی تاریکیاں گہری ہو چکی تھیں، ایمان والوں پر زمین تنگ ہو چکی تھی اور کافر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی روشنی بجھانے میں لگے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے حکم سے ہجرت کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا رخ بدلنا تھا، جب ہجرت کا وہ سفر شروع ہونے والا تھا جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا۔ قریش کی خفیہ میٹنگ۔ اسلام پھیل چکا تھا، رسول اللہ سے لوگ بے حد محبت کرنے لگے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے سردار اپنی طاقت کو کم ہوتا دیکھ کر گھبرا گئے۔ ایک رات دار الندوہ میں قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ جیسے ظالم لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے طے کیا، رسول اللہ کو مکہ میں رہنے نہیں دینا۔ انہیں قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے کے نوجوان حصہ لیں، تاکہ خون بہے تو بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ یہ خطرناک منصوبہ تیار ہو کر عملی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آ چکا ہے۔ نبی کا حضرت ابو بکر کو اطلاع دینا۔ رسول اللہ رات کے وقت خاموشی سے حضرت ابو بکر صبح کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، رسول اللہ، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، رسول اللہ، کیا مجھے اب کی رفاقت نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھی ہو۔ حضرت ابو بکر نے فوراً 2 اونٹ تیار کیے، کھانے پینے کا سامان باندھا اور اپنی جان و مال کو اس سفر کے لیے وقف کر دیا۔ قریش کا گھر کا گھیراؤ۔ اسی رات قریش کے نوجوان تلواریں لے کر نبی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تاکہ فجر سے پہلے پہلے آپ کو قتل کر دیں۔ اندر رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، علی، میری جگہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی نے پوچھا، رسول اللہ، کیا آپ صحیح سلامت نکل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ علی دلیل و ایمان سے لبریز دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ رسول اللہ گھر سے باہر نکلے، دشمن ارد گرد کھڑے تھے مگر کسی کی نظر آپ پر نہ پڑی۔ آپ نے ان پر مٹھی بھر خاک پھینکتے ہوئے سورہ سوئے کی آیت پڑھی، فے غشعنے آم فے آم لیا آبسراونے۔ ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا تو وہ دیکھ نہ سکے، اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ غار ثور کا انتخاب۔ مدینہ کا راستہ شمال کی طرف تھا مگر رسول اللہ نے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے جنوب کی سمت کا سفر اختیار کیا جہاں جبل ثور واقع تھا۔ پہاڑ، مشکل راستہ، تنگ چڑھائی سخت اور سفر تھکا دینے والا تھا مگر مقصد عظیم تھا۔ حضرت ابو بکر آگے آگے چلتے، کبھی آگے ہو کر راستہ دیکھتے، کبھی پیچھے ہو کر خیال کرتے کہ کہیں دشمن پیچھے نہ آ رہا ہو۔ جو بھی خطرہ نظر آتا حضرت ابو بکر اپنی جان نبی پر قربان کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے۔ غار ثور میں پہنچنا۔ غار ثور ایک چھوٹی سی غار تھی جس کے اندر ایک آدمی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں داخل ہونے سے قبل حضرت ابو بکر نے کہا، رسول اللہ، آپ باہر ٹھہرے، میں پہلے اندر جا کر دیکھ لوں کہ کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو۔ انہوں نے اندر جا کر تمام بلوی اور چھوٹے سوراخوں کو اپنے کپڑے سے بند کیا، کچھ سوراخ بند نہ ہوئے تو ان پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ جب نبی اندر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے اپنے دامن کو بچھا دیا تاکہ آپ آرام سے بیٹھ سکیں۔ رات بھر سفر اور تھکن نے آپ کو نیند میں ڈال دیا۔ آپ نے اپنا سر حضرت ابو بکر کی گود میں رکھ دیا اور سو گئے۔ سانپ کا ڈسنا۔ جس سوراخ پر حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھا تھا وہاں سے ایک سانپ نے کاٹ لیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اس خوف سے کہ حرکت سے نبی کی نیند خراب نہ ہو۔ درد کی شدت سے آنسو نکل رہے تھے، وہ آنسو رسول اللہ کے چہرے پر ٹپکے اب جاگ اٹھے۔ ابو بکر، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ کے حکم سے درد فوراً ختم ہو گیا۔ 3 دن غار میں قیام۔ نبی اور حضرت ابو بکر 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے۔ اس دوران حضرت اسما بنت ابو بکر روزانہ کھانا لے کر آتی۔
कुरैश के शक से बचने के लिए वो खाने के थैले को अपनी कमर के पटके से बांध कर लाती थी। एक दिन पट्टा ना मिला तो उन्होंने अपनी कमर का कपड़ा फाड़ कर 2 हिस्से किए। एक में खाना बांधा, दूसरे से पानी की मुश्क बांधी। इसीलिए उन्हें तारीख में उज़ात और लंताकेन कहा जाता है। 2 हज़रत आमिर बिन फौरा। वो बकरियां लेकर आते ताकि दोनों की निशानी मिट जाए और दुश्मन बकरियों के कदमों के निशानात देखकर समझें कि यहाँ कोई नहीं गुजरा। 3 अब्दुल्ला बिन अबू बकर। वो कुरैश की खबरें लाकर गार में सुनाया करते। दिन भर दुश्मनों की बातें सुनते रात को गार तक पहुंच जाते। कुरैश की तलाश। जब कुरैश को पता चला कि रसूल अल्लाह निकल चुके हैं तो पूरे मक्का में हलचल मच गई। इनाम रखा गया। जो मोहम्मद को जिंदा मुर्दा पकड़ कर लाए इसे 100 ऊंट मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते दुश्मन जबल सौर तक पहुंच गए। इतने करीब आ गए कि उनके कदमों की आवाज़ गार के अंदर सुनाई दे रही थी। हज़रत अबू बकर ने आहिस्ता से कहा, आ रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अबू बकर, फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ले आते हज़ेना नुए अल्लुए में इन्या। ये जुमला क़यामत तक हर गमज़दा दिल को सुकून देता रहेगा। मकड़ी का जाल और कबूतरों का घोंसला। अल्लाह के हुक्म से गार के दरवाजे पर मकड़ी ने जाला तन दिया। 2 कबूतरों ने घोंसला बना लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कुरैश के लोग दरवाजे तक आने के बावजूद बोले, यहाँ तो कबूतरों का घोंसला है, मकड़ी का जाला है, मोहम्मद यहाँ कैसे हो सकते हैं? और वो वापस लूट गए। अल्लाह की हिफाजत यूं खिली हुई थी कि दुश्मन के कदमों के पास रसूल अल्लाह मौजूद थे मगर नजर न आए। गार से रवानगी। 3 दिन बाद हालात बेहतर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरीकत, जो एक माहिर रास्ता शनास थे, को हिदायत दी गई कि वो ऊंट लेकर आए। फिर रसूल अल्लाह हज़रत अबू बकर और आमिर बन फौरा मदीना की तरफ रवाना हुए। इस दिन गार से निकलते वक्त हज़रत अबू बकर ने कई बार पलटकर गार को देखा, आंखों में आंसू थे। नबी ने पूछा, अबू बकर, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, आ रसूल अल्लाह, इस गार में वो बरकतें और सकीनत मैंने देखी हैं जो कभी ना भूल